جی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جو کہ دنیا کے ٹاپ 10 ڈائناسٹیز یا امپائرس ہوا کرتی تھی، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو باؤنڈری کے اعتبار سے، ٹیریٹری کے اعتبار سے، میں کہوں گا لینڈ کے اعتبار سے جو بڑی ڈائناسٹی یا بڑی جو امپائر ہوا کرتی تھی وہ تھی برٹش امپائر۔ جو برٹش امپائر تھی انہوں نے اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ ایشیا میں بھی جمایا، افریقہ میں بھی جمایا، اور یورپ میں ہے ہی برٹش اپنا کنٹری وغیرہ۔ تو سب سے زیادہ جو لینڈ تھا نا وہ انڈر تھا برٹش امپائر میں۔ جو برٹش امپائر ہوا کرتی تھی یہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ جو اس کا جو سورج تھا وہ نہیں غروب ہوتا تھا برٹش امپائر کو، کیونکہ اگر ایک سائیڈ دن آتا تھا تو دوسرے سائیڈ رات ہوتی تھی، اگر دوسرے سائیڈ رات ہوتی تھی تو پہلے سائیڈ میں دن آتا تھا۔ تو برٹش امپائر بہت بڑی امپائر مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے منگول امپائر۔ جو منگول امپائر ہیں وہ بگیسٹ امپائر اس اعتبار سے کہ اس کا جو لینڈ کنٹیکٹ تھا وہ ایک ہی تھا، یعنی وہ کٹا ہوا نہیں تھا۔ جس طرح برٹش امپائر وہ یہاں پر کچھ تھا، یہاں پر کچھ تھا، یہاں پر تھوڑا تھا، یہاں پر تھوڑا تھا، یہاں پر، یعنی جو برٹش امپائر ہیں وہ سپریٹڈ ہوا کرتی تھی۔ اور جو منگول امپائر ہے وہ بگیسٹ انٹیکٹ میں کہوں گا کہ جڑی ہوئی ایک ہی امپائر تھی، منگول امپائر۔ جو اور ایک امپائر ہے دیٹ از رشین امپائر۔ اس کا جو پھر زار نیکولس سیکنڈ تھا وہ پھر پاور سے گرا تو الٹیمیٹلی یہ کمزور پڑ گئی پھر رشین امپائر۔ اس کے بعد ہے اور ایک امپائر دیٹ از اسپینش امپائر۔ یہ بھی مشہور تھی لینڈ کے اعتبار سے، ٹیریٹری کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہے اور ایک امپائر دیٹ از فرینچ امپائر۔ حالانکہ جو اسپینش اور فرینچ امپائر ہے ان کا جو بھی یہ ہے نا زمین وہ دور دور تھا، یہاں تھا، یہاں تھا، یہاں تھا، یہاں تھا۔ اسی طرح فرینچ کا بھی یہاں تھا، یہاں تھا، یہاں تھا، یہاں تھا۔ جس طرح فرینچ کا اثر رسوخ وہ تھا ایشیا میں بھی، وہ تھا افریقہ میں بھی۔ اس کے بعد ہے کنگ ڈائناسٹی۔ جو یہ کنگ ڈائناسٹی تھی یہ بھی ایک مشہور ڈائناسٹی ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد آتی ہے مسلم خلافت، اموید خلافت۔ جو ان کا لینڈ تھا وہ موسٹلی مڈل ایسٹ تھا، نارتھ افریقہ تھا، اور ایسٹرن یورپ تھا، اور ویسٹرن مڈل ایسٹ میں نے کہا، اور اس کا جو اثر رسوخ تھا ایران وغیرہ باقی ایریاز، اموید خلافت۔ اور اس کے بعد ہیں اور ایک امپائر دیٹ از پرتگیز امپائر۔ Portuguese empire was also separated one because one area was from this side, another was this side, next one was this side. It was میں کہوں گا یہ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے اوتھومن امپائر، یہ بھی ایک مسلم امپائر ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے رومن امپائر۔ رومن امپائر بھی ٹیریٹری کے اعتبار سے، لینڈ کے اعتبار سے بڑی امپائر ہوا کرتی تھی۔ تو اوورآل میں یہی کہوں گا کہ جو سب سے بڑی امپائر تھی وہ تھی برٹش امپائر، لیکن جو ان کا جو لینڈ تھا وہ مختلف کانٹیننٹ میں ہوا کرتا تھا، ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی۔ جو منگول امپائر تھی وہ بگیسٹ انٹیکٹ میں کہوں گا کہ ایک ہی یونٹ تھا۔ اس کا جو زمین تھا نا وہ جو اس کا لینڈ تھا وہ ایک ہی یونٹ تھا۔ اس کا جو زمین تھا، جو لینڈ تھا وہ مختلف یونٹ تھا، یہ ایک ہی یونٹ تھا۔ اس کے بعد جو رشین امپائر ہے، اسپینش امپائر ہے، فرینچ امپائر ہے، کنگ ڈائناسٹی ہے، اموید خلافت ہے، اموید خلافت۔ اس کے بعد ہے پرتگیز امپائر۔ اس کے بعد ہے اوتھومن امپائر، یہ مسلم امپائر تھی یہ والی۔ اس کے بعد ہے رومن امپائر۔ اس کے بعد دنیا میں بہت ساری امپائرز تھی۔ فار ایگزامپل مغل ڈائناسٹی ہوا کرتی تھی، ہاں، دہلی سلطانز انڈیا پر رول کیا کرتے تھے۔ اس طرح بہت ساری ڈائناسٹی دنیا میں ہوا کرتی تھی۔ البتہ یہ جو یہ ہے یہ میجر ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا بہت یہ انفارمیشن ہسٹری